کا بہت بہت شکریہ. آج بھی ایک اہم ترین جو ہے کیس پہ سماعت اس وقت چل رہی ہے. اس پہ تو بات کریں گے، لیکن ساتھ میں کل ہمارا انشاءاللہ تحریک انصاف کا عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے حوالے سے ایک بہت بڑا لوگوں کا سمندر اکٹھا ہو رہا ہے مانسیرا میں. کل شام کو سپیر میں مانسیرا میں ایک انشاءاللہ عظیم الشان جلسہ ہوگا. کل مانسیرا میں ہوگا، یعنی کہ کل اور جمعے کو، اور انشاءاللہ پھر ہفتے کے روز اسلام آباد ترنول کے مقام پر جلسہ ہوگا. اور جو مانسیرا کا جلسہ ہے اور اسلام آباد کا، اس میں پوری قوم کا ایک مطالبہ ہے جس پہ وہ یکجا ہو رہے ہیں اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی. یہ انشاءاللہ ہمارا زبردست جلسہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ لوگ بےتاب ہیں اصل میں، اور 3 مہینے سے ہمیں کوئی اجازت نہیں مل رہی تھی کہیں جلسہ کرنے کی. اور اب یہ جو جلسے ہیں، ایک تو مانسیرا کا اور دوسرا پھر اسلام آباد کا جلسہ جو ہو رہا ہے، اور لوگوں کا آپ دیکھیں گے کہ جو بےتابی ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی جلسے میں، کہ وہ کس طرح سے اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں. اور پوری دنیا میں یہ صدا ہے، جہاں جہاں لوگ بلیو کرتے ہیں ہیومن رائٹس پر، جمہوریت پر، رول آف لا پر، وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان کے لیے. کیونکہ عمران خان صاحب کو ناانصافی کا نشانہ، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یو این میں بھی آواز اٹھی، اور زبردست. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں اور پاکستان میں رول آف لا اور لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کی پاسداری کریں. تو یہ ایک انشاءاللہ زبردست جلسہ ہوگا مانسیرا کا بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور سب کی ایک ہی آواز کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی. ابھی جو ٹریبونل کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اس پہ میں صرف ایک بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میچ ہوا، میچ کے رولز طے ہوئے، میچ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ریفری چینج کر رہے ہیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو ریفری کیوں چینج کیے جا رہے ہیں، اور کیوں جو ہے عدالتوں کی جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی یہ کیس ہے کہ اب آپ اس سٹیج پر جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اصل جیتے ہوئے ہیں، جنہیں اصل لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ان کو ووٹر کا جو رائٹ ہے وہ مجروح کیا. الیکشن ہوتا کیوں ہے؟ الیکشن اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بیلٹ پیپر میں جو من پسند کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دیں، امیدوار کو. یا تو بیلٹ پیپر پہ ایک ہی نام ہو، زبردستی ہو کہ جی بس ایک ہی کو ووٹ دینا ہے، ایک ہی نام ہے. نہیں، اس کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. تو جب آپشنز ہوتی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کی رائے کو نہیں مانا جاتا. اور جب وہ انصاف لینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو ریفری ہے وہ چینج کرنے کی بات ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں انصاف کا نظام جو ہے وہ رائج ہو. جب تک یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ جب تک انصاف نہیں ہوگا پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآن پاک میں واضح ہدایات ہیں کہ عدل قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، اور انصاف ہم سب کو مل کے قائم کرنا ہے، اور انصاف کے لیے ہم سب کو آواز بھی اٹھانی ہے. بہت بہت شکریہ جی. عامر مغل صاحب گرفتار ہو گئے جو وہ سارے جلسے کے کب انتظامات ابھی 10 منٹ پہلے اس حوالے سے کر رہے ہیں. یہ اچھا، یہ اگر آپ جو بتا رہے ہیں، ہمارے جو اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے، ان کی گرفتاری کا یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں اریسٹ کس قانون کے تحت انہیں اریسٹ کیا، اور اجازت لے کے وہ اب جلسہ کر رہے ہیں. پہلے تو آپ کرتے تھے کہ جی یہ کر دیا، خلاف ورزی کی، اجازت نہیں ملی، وہ نہیں ملی. اب تو اجازت لے کے بار بار کورٹس کے ہیں، اجازت لے کے کر رہے ہیں. تو یہ ناانصافی نہیں چل سکتی. کیونکہ عامر مغل آپ بتا رہے ہیں، عامر مغل ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار، 5 بار اب انہیں گرفتار کر لیا گیا. پھر وہ عدالت جاتے ہیں، ضمانت، پھر گرفتار کر لیتے ہیں. تو اب آپ اس قسم کی اگر یہ حکومت جو ہے اس قدر، کیونکہ یہ خوف کا شکار ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو آج مہنگائی کا عالم ہے، کیونکہ لوگ مہنگائی کے لیے بھی تو نکل رہے ہیں. جو مہنگائی عام آدمی کا تو گزارا ہی مشکل ہے. جو یہ بجٹ آیا ہے اس نے جو کچل کے رکھ دیا ہے.
तनख्वाह दार तबके पे वो टैक्स डाल दिए हैं, तारीख के सबसे ज़्यादा टैक्सेस डाल दिए, बजाय इसके कि टैक्स नेट बढ़ाएं। जो पहले से टैक्स दे रहा है आदमी, जो डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उस पर और टैक्स डाल दिए और इतने टैक्स डाल दिए हैं कि अब गुजारा मुश्किल हो गया लोगों का, किचन चलाना मुश्किल है, खर्चे दस्तरस से बाहर हो चुके हैं, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, हर एक माली साल का भाई पहला हफ्ता है नए माली साल का, और आप देखें सब, आप बताएं ना, आप जितने लोग खड़े हैं आप मुझे बताएं ना क्या आलम है आज महंगाई का, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो इसलिए अब आवाज़ उठा रहे हैं लोग तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है जी। शुक्रिया।